اور پھر وہ مطیع ہوئی اور اللہ نے اس کے لیے بہتریوں کے دروازے کھولے، وہ اس کی اس تکریم کی وجہ سے۔ خسرو پرویز کی جانب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو اس نے ٹکڑے کر دیے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کرے گا، اور ایسے ہوا۔ تو پرویز نے حضور کا خط پھاڑا تھا تو ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے خط کو سینے سے لگایا اور کہا یہ عزت والا خط ہے جو میری جانب ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، بے شک یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور وہاں اس زمانے میں خط لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھتا تھا، پھر مضمون خط کا لکھتا تھا، تو آپ نے پہلے کہا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، دو لفظ لکھے۔ آپ نے کہا خط کا مضمون یہ تھا تم مجھ پر سربلندی نہ چاہو، مجھ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، سربلندی نہ چاہو، اور فرما بردار ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ بس دو لفظ تھے، حضرت سلیمان کی مہر تھی، اور یہ خط ہدہد نے جا کے ملکہ بلقیس کو دیا۔ اس کا وجود کانپنے لگا، پھر وہ سنبھلی اور اپنے سرداروں سے کہنے لگی قالت یا ایھا الملؤ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اے میرے درباریوں، تم مجھے بتاؤ اس معاملے میں کیا تمہارا مشورہ ہے، چونکہ میں کسی بھی معاملے میں قطعی فیصلہ کرنے سے قبل تمہیں حاضر کرتی ہوں اور تم سے مشورہ لیتی ہوں۔ مشورے کے بغیر میں نے آج تک کبھی قدم نہیں اٹھایا، اور یہ میرا معمول ہے۔ اب یہ خط آیا ہے، اس کا یہ مضمون ہے جو میں تمہیں سنایا ہے، اب تم بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے۔ اب 12,000 سردار تھے اور ان کے ماتحت فوجیں تھیں۔ قالو بولے نحن اولو قوت و اولو باس شدید، کہنے لگے کہ ہم طاقتور ہیں، سخت جنگجو ہیں، اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، قوم کا مورال بلند ہے، فوجیں پوری طاقت میں ہیں، آلات حرب و ضرب بھی ہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، آپ اگر حکم دیں تو ہم حاضر ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تامرین، لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، حکم آپ کا ہی چلے گا، لیکن ہماری جانب سے کوئی کمزوری نہیں، ہم بالکل تیار ہیں، مستعد ہیں، فعال ہیں، فوجیں تیار ہیں، مورال بلند ہے، لڑنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو اب آپ کا حکم ہے، کیا آپ حکم دیتی ہیں؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، ملکہ نے کہا کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ یعنی بادشاہ اسی طرح کریں گے۔ تو اگر تم مجھے موقع دو، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ میں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں پہلے ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، ہم لڑائی کا طبل نہ بجائیں، ہم پہلے ان کی طرف ہدیہ بھیجیں، پہلے دیکھیں فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجُو الْمُرْسَلُونَ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے قاصد گئے ہیں وہ کیا پیغام لاتے ہیں، اگر وہ ہمارے ہدیے کو قبول کر لیتے ہیں اور کوئی ہماری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر تو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کے انجام بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ وہ تھی بڑی سمجھدار، فوجوں نے کہا ٹھیک ہے، جرنیلوں نے کہا لڑیں گے، اور سرداروں نے کہا قوم کا مورال بلند ہے، اور جو ہے وہ افسروں نے کہا کہ ہماری فوج بڑی ٹریننگ یافتہ ہے، ہمارے پاس آلات حرب و ضرب موجود ہیں، لڑیں گے۔ لیکن اس نے کہا صبر کرو، پہلے میں کوئی تحفہ دے کے قاصد بھیجتی ہوں، وہ قاصدوں کو کیا جواب دیتے ہیں، لڑائی تو آخری حل ہے، پھر ہم دیکھیں گے۔ فلما جاء سلیمان، جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس آیا، کہتے ہیں وہ تحفہ کیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سونے کی اینٹ تھی، اور اس کو قیمتی کپڑے میں دیباج میں لپیٹ کر کے باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک چیز بنائی گئی، اور غلافوں میں لپیٹ کر کے وہ خادم حضرت سلیمان کے پاس قاصد لے کر حاضر ہوا کہ ان کو اینٹ پیش کریں، چونکہ سونے اور چاندی سے بادشاہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو جب پتا چلا کہ ان کے قاصد آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے نور نبوت سے دیکھا بھی وہ کیا لا رہے ہیں، تو جنوں کو کہا حاضر ہو جاؤ، حاضر ہو گئے،
کہا 1000 سونے کی اینٹیں میرے تخت کے آگے فرش پر بچھا دو۔ تو جب اینٹیں بچھی ہوئی انہوں نے دیکھی تو وہ جو تحفہ لے کے آئے تھے سنبھال کے ایک اینٹ، انہوں نے دیکھا کہ وہ اینٹیں تو قدموں میں پڑی ہوئی ہیں، تو اب وہ تحفہ دیتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگے، کیا دے الٹے بانس بریلی کو، یہاں تو اینٹیں قدموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ علاؤ الدین خلجی ساری زندگی تڑپتا رہا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ آپ مانتے نہیں تھے، آپ کا مزاج ایسا تھا کہ شاہوں سے گریزاں تھے، تو اس نے بڑا زور کیا۔ خیر جب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حاضر ہونا ہے تو آپ نے علاؤ الدین کو لکھا کہ فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ خیر بادشاہ نے ایک دن جو ہے وہ بغیر بتائے خانقاہ میں حاضری دی۔ شیخ کو پتا چلا تو انہوں نے دروازے پر پہرے دار کھڑے کر دیے کہ بادشاہ کو اندر نہیں آنے دینا۔ بادشاہ نے ان کے تیور پڑے فقیروں کے، تو یہ جو پیروں کے مرید ہوتے تو دیوانے ہیں، کہا کہ یہ تو مر جائیں گے لیکن شیخ کے دروازے سے اندر نہیں جانے دیں گے۔ تو بادشاہ کو شرارت سوجی تو اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ بھی بواب چوکیدار اور فقیروں کے دروازے پہ بھی بواب۔ تو اندر سے شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے پہ بیک پہ اس کی پشت پہ لکھ کے بھیجا، فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے درباروں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو فقیروں کی چوکھٹ پہ بواب ہوتے ہیں وہ امیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے حضرت کی خانقاہ تو دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ خدام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ خانقاہ لنگر خانہ دیکھنے لگا، بہت بڑی خانقاہ تھی۔ تو جب وہ استبل میں گیا تو کیا دیکھا کہ جو گھوڑے ہیں ان کی جو میخیں ہیں، قلعے ہیں، وہ چاندی کے ہیں، اور جو ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جن سے وہ بندھے ہوئے ہیں وہ زنجیریں سونے کی ہیں۔ تو بادشاہ بڑا حیرت زدہ ہوا، تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور چاندی اور فقیروں کے پاس بھی سونا اور چاندی، فرق کیا ہوا؟ تو شیخ نے جواب میں لکھ کے بھیجا، فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 اینٹ بچھوا دی۔ آپ جانتے ہیں جب بہار چین آیا نا حضرت عمر کے زمانے میں، جب ایران فتح ہوا تو سب سے دنیا کے اس وقت نامور اشیاء میں سے بہار چین ایک بہت بڑا قالین تھا، جس کو بہار چین پہ بٹھا دیا جاتا وہ ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھے۔ آج وہ کسی کو وہ سرخ قالین پہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے لیے سرخ قالین بچھائے گئے، امریکہ میں یا جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ برطانیہ میں یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ مجھے سرخ قالینوں پہ میرا استقبال کیا گیا، سرخ قالین بچھائے گئے۔ بہار چین یہ ایک ایسا قالین تھا کہ جس پہ بیٹھ جانا اور جس پہ چلے جانا یہ بڑے دنیا کے لوگ جو ہے وہ فخر سمجھتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو یہ علاقہ فتح ہوا تو یہ اونٹوں پہ لاد کر کے یہ بہار چین مدینے بھیجا گیا۔ تو حضرت عمر کے پاس جب بہار چین آیا تو کہا کہ اب اس کو کہاں رکھے؟ تو کسی نے کہا جی مسجد نبوی میں بچھائیں۔ کہا یہ مسجد نبوی میں بچھے؟ وہاں کی جو چٹائیاں ہیں اس قالین سے افضل ہیں، وہاں اس کو یہاں نہیں بچھائیں گے تو کہاں رکھے؟ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں رکھا جائے، اور وہ بہار چین جس پہ لوگ بیٹھنا اعزاز سمجھتے لوگ وہاں جوتے پوچھ کے گزرتے تھے۔ تو فقیروں کی نظر میں کیا چیز ہوتی ہے ان چیزوں کی؟ تو 1000 اینٹ جب بچھی ہوئی دیکھی تو وہ کیا تحفہ دیتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کالا اتو مدوننی بمال، تم مجھے مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تم میرے پاس جو ہے وہ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر دیا ہے جو تم کو دیا ہے، تمہارے سے بہتر مجھے نوازا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ اپنے ہدیے پہ تم خوش ہو کہ یہ مال ہے، ہم مال کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے۔ ایک طرف سورج کو پوجا جا رہا ہے، رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اور میں ایک اینٹ لے کے راضی ہو جاؤں سونے کی اور تم اللہ کی مخالفت کرتے رہو۔ یہاں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہو اور پیر صاحب کو نذرانہ دے دے اور پیر صاحب یہیں چپ ہو جائے کہ کوئی نہیں مجھے نذرانہ مل گیا، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سونے کی اینٹ لے کے آئے ہیں، فرمایا وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، وہ سورج کو پوج رہے ہیں،
اور مجھے اس نذرانے سے چپ کروانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اس قاصد کو پیغام دیا، ارجع الیہم، جا ان کے پاس اور ان کو بتا جا کے کہ فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ ان کو جا کے بتا کہ ہم ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اور تمہیں ذلیل کر کے رسوا کر کے شہروں سے نکالے کے تیار ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان نے اس قاصد کو پیغام بھیجا۔ جب اس نے جا کے پیغام دیا اور حضرت سلیمان کے دربار کی کہانیاں سنائیں تو پھر لڑائی کی ہمت کس کو ہوتی؟ نبی کو اللہ نے روب دیا ہوتا ہے، نبی کا روب جو ہے وہ لوگوں پہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو کس کو ہمت ہوتی؟ ملکہ بلقیس نے کہا کہ اب میں خود جاتی ہوں، تو وہ خود تیار ہوئی اور وہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ملک سبا سے چلی۔ ادھر بھی وقت گزرتا گیا، جب 3 فرسخ دور وہ دربار سے رہ گئی، 1 فرسخ اور 3 فرسخ 5 کلومیٹر لگا لے، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بائی پاس پہ یا وہ یہ چناب پل پہ اتنے فاصلے پہ جب اس کا آنا ہوا تو حضرت سلیمان بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ دربار لگا تھا، جن بھی بیٹھے تھے، انسان بھی بیٹھے تھے، پرندے بھی تھے۔ آپ نے کہا میرے درباریوں، وہ بلقیس آ گئی ہے، یہاں قریب ہی آ گئی ہے، تو اس کا وہ تخت جس پہ اسے ناز ہے، کوئی ہے جو اٹھا لائے اس کے لانے سے پہلے؟ کیسی شان حضرت سلیمان کی، وہ بائی پاس پہ آ گئی ہے اور تخت 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے۔ یہ طاقتیں ہیں اللہ کے بندوں کی، اللہ اکبر۔ تو کہا وہ تو ادھر آ گئی ہے، تو کوئی ہے جو اس کا تخت جا کے جلدی جلدی اٹھا لائے؟ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتی کا بہ، ایک جن کہنے لگا حضرت میں لاتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ اور مجلس ختم ہوتی تھی زوال کے وقت، دوپہر کے وقت، صبح شروع ہوتی اور دوپہر کو ختم ہو جاتی، تو کچہری لگی تھی، کہا کچہری ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، طاقتور بھی ہوں، لے بھی آؤں گا اور امین بھی ہوں، کوئی ایک موتی بھی ضائع نہیں ہوگا، تو تخت میں لے کے آتا ہوں۔ اور 1 مہینہ میں نے عرض کیا جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ کئی ہاتھ موٹا تھا، 7 منزلیں تھیں، 40 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، سونے اور چاندی اور قیمتی جواہر سے مرصع تھا، اور 7 کوٹریوں میں مکفل تھا، تالے لگے تھے، پہرے دار کھڑے تھے، جیب میں ڈال کے بھی لانا ہو پھر بھی 2 مہینے چاہیے۔ اور اس تخت کو لانے کا کہا، دوپہر تک لے آتا ہوں۔ بڑی بات تھی نا، حضرت سلیمان خوش ہو جاتے کہ بڑی بات ہے، تو میں نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں علم زبور تھا، وہ آپ کا خالہ زاد بھی تھا، آپ کا صحابی بھی تھا، عاصب بن برخیہ نام علماء تفسیر نے بتایا ہے، اور اسے اسم اعظم آتا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انا آتی کا بہی، حضرت میں لے آتا ہوں۔ کہا کب لاؤ گے؟ وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کب لاؤ گے؟ تو سنو اس نے کیا کہا، بولا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان نے بھی آنکھ جھپکی نہیں تھی، تخت سامنے پڑا ہوا، تو حضرت سلیمان بے ساختہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے امتی کو یہ طاقت دی۔ یار بنی اسرائیل کے نبی کے امتی کی یہ شان، تو بنی اسرائیل کے یہ نبی مقتدی بن کے جس کے امام کے پیچھے کھڑے تھے مسجد اقصی میں، اس امام کی شان کا عالم کیا ہو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ کہا میں لاتا ہوں، اور اس کے آنے سے پہلے کیا حضرت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دو، اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ لِیَبْلُوَنِی أَأَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ، کہا
کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے، میرا رب مجھے پرکھتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا کفران کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فمن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اللہ کا کیا فائدہ کرے گا، اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو میں اس کا شکر کرتا ہوں جس نے میرے ایک امتی کو یہ طاقت عطا کی، یہ شان عطا کی۔ یار جب بنی اسرائیل کے ایک ولی کی یہ شان ہے تو اس امت کے اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ صرف ایک واقعہ، شہر بخارا میں، شہر کابل میں حضرت امام شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ بادشاہ وقت کی لونڈی وہاں سے گزرتے ہوئے رکی تو لوگوں کا ہجوم دیکھا، کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا بخارے والے پیر آئے ہوئے ہیں۔ تو کہا یہ پیر کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ اصلاح قلب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دلوں کے حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور یہ باطن کی صفائیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو تکوینی اور تشریعی طاقتیں بھی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اوکھے ویلے کام بھی آتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ شیخ سے نسبت قائم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس نے حضرت شاہ نقش بند بخاری کی بیعت کر لی۔ چلو پیر تو کوئی ہونا چاہیے، تو انہوں نے ان سے بیعت کر لی۔ شیخ نے جو وظائف بتائے اور تلقین کی ذکر کی اور اچھائی کی طرف سبق دیے تو صالحہ تو وہ پہلے ہی تھی لیکن مزید رنگ چڑھ گیا۔ تو بادشاہ جب اس کی خدمت کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا، جو باقی لونڈیاں تھیں وہ حسد کرنے لگیں۔ ایک دن انہوں نے بادشاہ کے دربار سے، بادشاہ کے گھر سے چوری کر کے زیور ایسی جگہ پہ چھپا دیے اور اس پہ الزام لگا دیا اور پھر برآمد بھی اس سے کروا دیے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس پہ اتنا اعتماد کیا تھا اور یہ بڑی لمبی نمازیں پڑھتی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو چوبارے پہ لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دے دو۔ بادشاہ کے محل کی چھت پہ لے جایا گیا۔ اس نے لاکھ کہا کہ میرا جرم نہیں ہے، لیکن بادشاہ ہوتے ہیں، تو چھت پہ لے جایا گیا۔ جب دھکا دینے لگے تو اس کو اب یاد آیا کہ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں، تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ سنا ہے اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں، اس سے اوکھا ویلا میرے پہ تو نہیں آ سکتا۔ یہ اس نے کہا تو پیچھے جلاد نے دھکا دے دیا۔ جب نیچے آئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری کا دامن پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے آرام سے پکڑ کے نیچے رکھ دیا تو اس نے حیرت سے پوچھا حضرت آپ کب آئے ہیں؟ تو شاہ نقش بند بخاری فرمانے لگے تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا۔ تو کہا حضرت آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ جب تخت حاضر ہو گیا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ اور اگر کوئی ولیوں کی اس طاقت کو نہیں مانتا، نبیوں کی اس طاقت کو نہیں مانتا، اللہ کے بندوں کی طاقتوں کو نہیں مانتا، اللہ کو پرواہ بھی کوئی نہیں۔ نہ مانے کوئی، اللہ کو کیا پرواہ ہے، وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ کالا نکروا لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ آپ نے فرمایا جلدی جلدی کرو، تخت کا حلیہ بھی بدل دو، اس کی شکل جلدی جلدی تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ آئے تو ہم دیکھیں کہ وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ تو تخت کا حلیہ بدل دیا گیا۔ فلما جاءت، جب ملکہ بلقیس پہنچی، قیلا اہاکذا عرشک، کہا تیرا بھی اس جیسا کوئی تخت ہے؟ اس تخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ تو قالت کانہ ہوا، بولی یہ وہی تو ہے، یہ وہی تو ہے، بولی یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اس نے کہا کہ ہمیں اس کی پہلے ہی خبر ہو گئی۔ حضرت آپ تخت کو بدل بدل کے نہ دکھائیں، ہم پہلے ہی مان گئے ہیں، ہم پہلے ہی مان گئے ہیں اور ہم مطیع بن کے آئے ہیں، فرما بردار بن کے آئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ کس نے؟ جس کو وہ اللہ کے علاوہ پوچھتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر قوم سے تھی۔ قیل لہا ادخلی الصرح، اس کو کہا گیا اب محل میں آ جاؤ،
یہ تو منظر باہر ہی تھا. کہا اب آ جاؤ ہمارے محل کے اندر. جب محل میں داخل ہوئی فلما رأتہ حسبتہ لجہ، ایسے کیا گیا تھا کہ پانی ڈال کر کے حوض بنا کے اس میں پانی ڈالا، مچھلیاں ڈالے اور اس اوپر ایک شیشہ رکھ دیا. اور وہ شیشہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا لطیف تھا کہ محسوس نہیں ہو رہا تھا شیشہ ہے، لگتا تھا آگے تالاب ہے، تو اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. تو جب وہ گزرنے لگی حسبتہ لجہ، اس نے اس نیلگوں پانی کی لہریں جب چلتی ہوئی دیکھیں تو وہ سمجھی کہ یہ تو کوئی جو ہے وہ تالاب ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیا. قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گہرے پانی کا تالاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیشوں کا جڑا ہوا محل کے، شیشوں سے جڑے ہوئے محل کا صحن ہے، اور یہ جو ہے وہ ایسا ماجرا نہیں ہے. تو اپنے لباس کو اوپر کر لے. قالت رب انی ظلمت نفسی، تو وہ کہنے لگی میں نے اپنے نفس پہ میرے رب ظلم کیا ہے، اور آج میں اس مجمع کو گواہ بنا کے، تیرے پیغمبر کو گواہ بنا کے آج اس محل کے اندر میں اعلان کرتی ہوں وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں حضرت سلیمان کے رب پر، تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتی ہوں، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی. پھر حضرت بلقیس کا نکاح کیا حضرت سیدنا سلیمان سے ہوا یا دوسری روایت کے مطابق طبع یمن سے ہوا؟ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں، مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں. تو اللہ کے نبی کی شان ہی کیا نرالی تھی.